بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام جو بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم، میں اسلم رائی آپ سے مخاطب ہوں اور گزارش ہے کہ آپ میرے یوٹیوب چینل ہیلتھ قضا کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ اس کی جو تاریخی ویڈیوز ہیں ان کو لائک اور شیئر بھی کریں۔ اس سے جو پہلی ویڈیو تھی اس میں ہم نے سلطان محمد اول سے متعلق جو ہے وہ تفصیل جانی۔ سلطان محمد اول جب 1421 میں وفات پا گئے تو ان کے بعد ان کا جو بیٹا مراد تھا وہ تخت نشین۔ یہ تاریخ کی اوراق میں مراد ثانی کہلاتا ہے۔ سلطان محمد نے ایک تباہ حال سلطنت کو اپنے پاؤں پر کھڑا کیا اور اس نے کوئی فتوحات کا سلسلہ قائم نہیں کیا تھا۔ اس سے یورپ والوں نے یہ اندازہ لگایا کہ اب جو ہے ان کی پیش قدمی کا ایک سلسلہ ختم ہو گیا ہے، اب ان پر ضرب لگائی تو ہم اپنے مفادات جو پرانے ہیں وہ حاصل کر سکتے ہیں۔ سن 1421 سے سن 1451 تک سلطان مراد ثانی نے حکومت کی۔ اب یہ اپنے باپ کی صفات بھی رکھتا تھا، صلح جوئی بھی رکھتا تھا، لیکن اس کے اندر جنگ کرنے کا ایک جذبہ اور ایک فطری رجحان بھی تھا۔ چنانچہ اس نے جو فتوحات کا سلسلہ بند ہو گیا تھا، جس سے سلطنت کا ایک تاثر منفی ہو گیا تھا، اسے بحال کرنے کی کوشش کی اور اس کا بہانہ یہ بن گیا کہ قسطنطنیہ کے بادشاہ مینوئل پر سلطان مراد کے باپ محمد کے بڑے احسانات تھے، ان سب کو فراموش کرتے ہوئے اس مینوئل نے ترکی کے تخت کا ایک جعلی دعویدار کھڑا کر دیا۔ اس کا نام مصطفیٰ تھا اور اسے بایزید کا بیٹا قرار دے دیا۔ ایسا نہیں تھا، اور اس کی مدد کر کے یورپ کے کچھ علاقوں پر قبضہ بھی کروا لیا۔ مینوئل کا یہ رجحان تھا کہ سلطان مراد حرکت میں نہیں آئے گا، اپنے باپ کی طرح صلح جوئی سے کام لے گا، لیکن بڑی تیزی سے سلطان مراد حرکت میں آیا اور جو لشکر اس کو مہیا کیا گیا تھا جعلی مصطفیٰ کو، اس کا بھی خاتمہ کیا اور اس مصطفیٰ کو بھی اس نے تختہ دار پہ رکھ کے اس بغاوت کا خاتمہ کر دیا۔ اب سلطان مراد مینوئل کے اس دوہرے کردار سے بڑا متنفر ہوا، لہذا اس نے قسطنطنیہ کا محاصرہ کر لیا۔ اس سے پہلے سلطان بایزید نے بھی محاصرہ کیا تھا، لیکن یہ محاصرہ تیمور لنگ کی وجہ سے اسے ترک کر کے ایشیا میں آنے پڑا۔ یہاں بھی اس سختی سے محاصرہ کیا سلطان مراد نے، اور مغربی تاریخ نویس بھی لکھتے ہیں کہ یہ ایسا جاندار اور زوردار حملہ تھا کہ قسطنطنیہ کے سنہری دروازے سے چوبی دروازے تک سلطان مراد نے ایک طرح کی ہلچل مچا کے رکھ دی تھی، اور مینوئل قسطنطنیہ کا جو بادشاہ تھا وہ سلطان مراد کو خراج دینے پر جو ہے وہ راضی ہوا۔ سلطان پہلے خراج کے لیے راضی نہیں تھا، لیکن اسی دوران سلطان کو خبر ملی کہ ایشیا میں اس کے خلاف بغاوتیں ہو گئی۔ اناطولیہ کے میدانوں میں جگہ جگہ بغاوتیں کھڑی ہو گئی ہیں۔ ان بغاوتوں کا سن کر سلطان مراد نے خراج وصول کر لیا۔ خراج کی رقم وصول کرنے کے بعد سلطان فوراً اپنے لشکر کے ساتھ حرکت میں آیا اور ایشیا میں بغاوتوں کے سلسلے کو ختم کرنے میں مصروف ہو گیا۔ اب سلطان کو ایشیا میں مصروف دیکھ کر یورپ والوں نے پھر ایک اتحاد کیا۔ ہنگری والے، سربیا، بوسنیا، یہ سارے، پولینڈ، بلغاریہ، یہ سارے اکٹھے ہوئے ایک متحدہ لشکر بنایا اور ان کو اس موقع پر
ایک سلار بھی مل گیا جس کا نام ہونیاڑے تھا۔ اس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ ہنگری کا بادشاہ سجسمنڈ جب ایک موقع پر عثمانیوں سے شکست کھا کے بھاگا تو راستے میں اس کو ایک عورت پسند آئی، اسی کو بغیر نکاح کے اس نے اپنے پاس رکھا، اس سے یہ ہونیاڑے پیدا ہوا۔ اس نے چونکہ اٹلی میں کچھ اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کیا تھا جنگوں میں، اس لیے اس کی بڑی شہرت ہو گئی تھی۔ اس نے ہونیاڑے نے ایک بہت بڑا لشکر تیار کیا اور سلطان مراد کی غیر موجودگی میں یہ پہلے حرکت میں آیا اور ٹرانسلوانیا کا اس نے رخ کیا۔ وہاں چھوٹا سا ایک لشکر تھا ترکوں کا، اس پر حملہ آور ہوا اور اس کا جو سردار تھا فرید پاشا وہ بھی مارا گیا اور لشکر کو بھی بڑا نقصان ہوا۔ اس سے اس ہونیاڑے کے جو ہے وہ بلبلے بڑے جوان ہوں گے، اس کو بڑا حوصلہ ہوا۔ اس نے مزید پیش قدمی کی اور بلکان کی طرف آیا۔ بلکان کو عبور کرنے کے بعد نیش کے مقام پر اس نے جو ترکوں کا لشکر تھا اسے پسپا کیا۔ اسے پسپا کرنے کے بعد یورپ میں یہ خبر پہنچی کہ سلطان ایشیا کی بغاوتوں کو بڑی سختی سے کچلنے کے بعد اور جس ریاست نے بھی بغاوت کی تھی ان سب کو اپنی مملکت کے شامل کرنے کے بعد واپس آ گیا۔ چنانچہ اس سے یورپ میں ایک دہشت پھیل گئی۔ انہوں نے ایک معاہدے کی پیشکش کی، اس معاہدے کو ریجیڈین کا نام دیا گیا۔ اس معاہدے کے تحت یہ قرآن مقدس اور انجیل پہ ہاتھ رکھ کر یہ فیصلہ کیا کہ 10 سال تک کوئی جنگ نہیں ہوگی، پرامن رہیں گے۔ اس معاہدے کے تحت سربیا کو آزاد کر دیا گیا اور ولاچیا کو ہنگری کے حوالے کر دیا گیا۔ یہ صورتحال جب ہو گئی تو سلطان تھوڑا سا ان دنوں بڑا پریشان تھا، اس لیے کہ اس کا بیٹا علاؤدین جسے وہ بہت پسند کرتا تھا اور وہ ہر دل عزیز بھی تھا، وہ فوت ہو گیا۔ لہذا سلطان اپنے چھوٹے اور کم سن بیٹے سلطان محمد دوئم کے حوالے حکومت کر کے خود گوشہ نشینی میں اپنی ریاست میگنیشیا کی طرف چلا گیا۔ سلطان کے اس طرح حکومت چھوڑنے سے یورپ والوں کے حوصلے بڑھ گئے۔ ان کو پتہ تھا کہ سلطان کا بیٹا محمد ثانی جو ہے ابھی چھوٹی عمر کا ہے، نابالغ ہے اور وہ حکومت نہیں سنبھال پائے گا، لہذا انہوں نے ایک صلیبی جنگ کی ابتدا کر دی۔ اس سلسلے میں انہوں نے چونکہ انجیل پر رکھ کے معاہدہ کیا تھا، ہاتھ رکھ کے کہ 10 سال جنگ نہیں ہوگی، لہذا پاپا اعظم نے اور قسطنطنیہ کے بادشاہ نے سارے سلاروں کو یہ کہا کہ جو معاہدہ غیر عیسائیوں کے ساتھ کیا جائے اس کی پابندی واجب نہیں ہے۔ اس موقع پر پاپا اعظم نے اٹلی سے صلیبی جنگجوؤں کا ایک بہت بڑا لشکر بھیجا جو کارڈینل جولین کی سرکردگی میں آیا۔ اس طرح اٹلی سے بھی جنگجو آئے اور یہاں یورپ کے دوسرے جو ممالک تھے، ہنگری تھا، بوسنیا تھا، پھر یہ البانیہ، بلغاریہ، ان سب نے ایک لشکر بڑا تیار کر کے جو ہے یہ ارادہ کیا کہ مسلمانوں کو یورپ سے نکال بار کیا جائے۔ اب سب سے پہلا کام انہوں نے یہ کیا کہ یہ بحرہ اسود کی طرف بڑھے۔ بحرہ اسود سے جب انہوں نے جنوب کا رخ کر کے وارنا کا رخ کیا تو ان کی خبر پہنچی کہ سلطان اپنی گوشہ نشینی سے نکل آیا۔ اسے خبر ہو گئی ہے کہ یورپ والوں نے معاہدہ توڑ دیا ہے اور انہوں نے بدعہدی کی ہے، لہذا اس نے سزا دینے کا ارادہ کر لیا ہے۔ اور یورپ والوں نے پہلے تو اس پر اعتماد نہیں کیا، لیکن بعد میں جب ان کی خبروں نے یہ بتایا کہ سلطان 40,000 کے ایک لشکر کے ساتھ بحیرہ فاسفورس کو عبور کر چکا ہے، تب ان کے پاؤں تلے سے زمین نکلی۔ یہ وارنا ہی کے میدان میں تھے کہ سلطان اپنے لشکر کے ساتھ ان کے سامنے جا پہنچا۔ دونوں لشکروں نے اپنے سفر درست کی، یورپ کے اندر جو ہے
سارے ملکوں کے لشکر کے علاوہ بڑے بڑے صلیبی جنگجو نائٹ تھے جو جنگ کا وسیع تجربہ رکھتے تھے اور ان کے لشکر کی تعداد بھی زیادہ تھی۔ سلطان نے ان کے سامنے اپنے آپ کو صف خڑا کیا۔ سلطان کے علاقے اناطولیہ کا جو سپہ سالار تھا وہ بائیں طرف رہا، اور رومیلیا کا، جس کو رومیلیا کا بیلر بے کہتے ہیں، جو رومیلیا کے علاقے کا سالار تھا، وہ دائیں طرف رہا اور بیچ میں سلطان رہا۔ جنگ کی جب ابتدا ہوئی تو جنگی تدبیر کے تحت مسلمانوں کا جو بایاں پہلو تھا وہ پیچھے ہٹا۔ اس سے یورپ والوں نے اندازہ لگایا کہ ہم ان کو پسپا کر دیں گے، اور یہ ایک سلطان کی جنگی چال تھی۔ مورخین لکھتے ہیں اس موقع پر سلطان نے اپنے لشکری کو للکارا، تکبیریں بلند کی، اور سلطان کی اس للکار کو سنتے ہوئے اور سلطان کی تکبیروں کے جواب میں ایسا جوش جذبہ پیدا ہوا کہ اناطولیہ کے بیلر بے اور جو ہے رومیلیا کے بیلر با نے ایسے تیز حملے کیے سلطان کے دائیں بائیں رہتے ہوئے کہ یورپ کے لشکر کو ہلا کے رکھ دیا۔ اس موقع پر جو ایک سالار، چھوٹا سالار جس کا نام خواجہ خیری تھا، اس نے کمال کا یہ کام کیا کہ لگاتار اس نے تیر اندازی کی ہنگری کے بادشاہ لارڈ سلاس کے گھوڑے پر، اسے زخمی کر دیا۔ وہ گھوڑا جب گرا تو بادشاہ بھی نیچے گر گیا۔ اس خواجہ خیری نے جا کے آگے بادشاہ کو پکڑ لیا۔ بادشاہ نے منت کرنے کے انداز میں کہا مجھے اپنے ساتھ قیدی بنا کے لے جاؤ، لیکن خواجہ خیری بڑا غضبناک تھا، اسے پتہ تھا کہ معاہدے کی اسی نے خلاف ورزی کرائی ہے، لہذا اس نے پہلے اس کا سر کاٹا۔ اس کا سر جو تھا وہ اپنے نیزے پہ رکھا، اور نیزے پہ رکھنے کے بعد اس کے سر کے اوپر تاج بھی رکھ کے فضا میں اس نے بلند کر دیا۔ اور جب ہنگری والوں نے دیکھا کہ ان کے بادشاہ کا کٹا ہوا سر فضا کے اندر بلند کر دیا گیا ہے، دوسری طرف مسلمانوں کے لشکر میں ایک نیزے پر اس معاہدے کی نقل بھی بلند کر دی گئی تھی جس معاہدے کی یورپ والوں نے خلاف ورزی کی تھی۔ بس بادشاہ کا مرنا تھا کہ ہنگری والے پیچھے ہٹے۔ جو ہی ہنگری والے پیچھے ہٹے، وسطی حصے سے سلطان نے دائیں بائیں سے رومیلیا کے سپہ سالار اور اناطولیہ کے سپہ سالاروں نے جب تیز حملے کیے تو یورپ کا لشکر بھاگ کھڑا ہوا، بدترین شکست انہیں ہوئی۔ اور سب سے بڑی بات، اس جنگ کی ابتدا کرنے کے لیے پوپ نے جو اپنا جولین نام کا، کارڈینل جولین نام کا بندہ بھیجا تھا جس کے تحت یہ صلیبی جنگ کرنے تھے، وہ بھی اس جنگ میں مارا گیا، بادشاہ مارا گیا۔ اس کے علاوہ اور بڑے سورما تھے اٹلی کے، وہ بھی اس جنگ میں کام آئے۔ یہ ایک بدترین شکست دی جو سلطان نے یورپ والوں کو دی۔ اس کے بعد سلطان واپس آ کے پھر ایک بار میگنیشیا کی ریاست میں گوشہ نشینی میں چلا گیا۔ یورپ والوں نے پھر دیکھا کہ سلطان تو پھر گوشہ گیر ہو گیا، انہوں نے پھر ایک لشکر تیار کیا اور اس بار وہ پھر کساؤ کے میدان کی طرف آئے۔ جب کساؤ کے میدان میں آئے سلطان کو پھر خبر ہوگی، سلطان پھر گوشہ نشینی سے باہر آیا، پھر طوفان کی طرح اس نے بحیرہ فاسکورس کو عبور کیا۔ کساؤ کے میدان میں پھر سلطان نے پورے یورپ کے لشکر کو بدترین شکست دے کر بھگایا، اور اس کے بعد جو ہے سلطان 6 سال تک حکمران رہا۔ تیسری بار وہ گوشہ نشین نہیں ہوا، اور اس کے بعد سن 1451 میں سلطان فوت ہو گیا۔ اس کو جب جنازے سے مرنے سے پہلے سلطان نے یہ وصیت کی کہ اس کی قبر پر مقبرہ نہ بنایا جائے، قبر کو سادہ رکھا جائے۔ چنانچہ یہاں سلطان مراد ثانی کے حالات ختم ہوئے۔ اس کے بعد جو ہے کہ سندھ میں آپ کو سلطان مراد ثانی کے بیٹے سلطان محمد ثانی کے جو ہے وہ حالات جو ہے وہ پڑھنے کو ملیں گے۔ اس کے ساتھ ہی سلطان مراد کے حالات ختم ہوئے۔ میں ایک بار پھر جاتے جاتے گزارش کرتا ہوں کہ یہ میرے ویڈیو چینل حیرت کردہ کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ اس کی جو تاریخی ویڈیوز ہیں ان کو لائک اور شیئر کریں۔ اللہ آپ کو حامی اور ناصر ہو۔ وعلیکم السلام۔